آپ اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تعارف اہل سنت والجماعت ہے۔ باقی مذہب کے دلائل اپنی جگہ، لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ خود کو مسلمان کہہ لو، بات ختم ہو جائے گی، اہل سنت والجماعت کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے میں اس بات پہ آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت کیوں ہیں، اہل سنت کا معنی کیا ہے، اور خود کو اہل سنت والجماعت کس کا دیا ہوا لقب سے ملقب کر کے کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا بھائی، اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارا نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم نے ہوا سماکم المسلمین کہہ کر ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اب کچھ لوگ خود کو مسلمان کہہ کر اسلام کے خلاف کوئی ترتیب رکھیں تو پہچان کی بھی کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں ہے؟ تو ہے۔ اسلام لاوارث نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106 نازل ہوئی تو ہمیں حضور پاک نے نام اہل سنت والجماعت دیا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ اٹھائیں، رب کریم فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، کچھ کے چمکتے رہیں گے۔ صحابہ کرام میں 3 صحابی دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، ایک روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں بھی کسی کا چہرہ کالا، کسی کا سفید، اللہ نے دنیا کی بات نہیں کی، قیامت کی بات کی ہے، آخرت کی بات کی ہے، یوم الحساب کی بات کی ہے، ادھر کالے رنگ سے کیا مراد ہے، سفید رنگ سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ میرے صحابی یہ حدیث یاد کر لے، جس کے چہرے قیامت میں کالے ہو جائیں گے وہ عقیدے کی اندر کی تاریکی ہوگی، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ عقیدے کے اندر کی روشنی ہوگی، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ہم اہل البدع والضلالہ، وہ عقیدے میں اور عمل میں بدعتی ہوں گے، سنت سے ہٹے ہوئے ہوں گے، طریقہ نبوی سے الگ طریقہ اپنائے ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کی تشریح محبوب کریم نے فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ہمیں دیا ہے۔ ہم کسی پیر فقیر، کسی مولوی، عالم، مفتی، محدث و مفسر و فقیہ کا نام لیے ہوئے نہیں بیٹھے، ہم امام الانبیاء کا نام لے کر بیٹھے۔ تو یہ نام ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اب اہل السنت والجماعہ کیا مطلب؟ لفظی ترجمہ تو ہے سنت والے، والجماعت جماعت والے۔ کوئی کون سی جماعت مراد ہے؟ کوئی مذہبی، کوئی سیاسی، کوئی سماجی، کوئی فلاحی؟ کیا مراد ہے؟ سنیں، اہل السنہ نبی والے، والجماعت صحابہ والے۔ سمجھیں، جماعت سے مراد جماعت مصطفیٰ، جماعت سے مراد جماعت پیغمبر، جماعت سے مراد جماعت صحابہ، نبی والے اور صحابہ والے، عربی بنتی ہے اہل سنت والجماعت۔ سوال اٹھتا ہے کہ نبی والے میں تو بات ختم ہو گئی تھی، پھر صحابہ والے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نبی والے تو صحابہ بھی تھے، نبی والے ہم بھی ہیں، تو اہل سنت بات ختم، والجماعت کے لفظ کی ضرورت کیا ہے؟ سنیں، سیالکوٹ کے غیوروں،
نبی پاک کی حدیث ہمیں پیغمبر کے صحابہ سمجھاتے ہیں، ہم اپنی عقل استعمال کر کے صحابہ کو کراس کر کے سمجھے تو گمراہی پھیلے گی۔ ہم اپنی عقل چلائیں، پیٹ سے مسئلہ نکالیں، 2 نمبری دین میں ڈنڈی مارنے کا کام بنے گا۔ اس لیے اہل و سنت دین نبی سے لیں گے، والجماعت تشریح نبی کے صحابہ سے لیں گے۔ اہل و سنت والجماعت دین نبی سے لو، تشریح نبی کے صحابہ سے لو۔ اور ہمارا چیلنج ہے، اس دھرتی پر 7 بر اعظم ہیں، انٹارکٹیکا 7ویں کو چھوڑ کے 6 بر اعظم میں مخلوقات بستی ہے۔ دنیا میں اس وقت 8 ارب سے زائد انسان ماں کی پیٹ سے باہر اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اس دھرتی پر رسالت مآب کی زبان اقدس سے کوئی اپنا نام دکھا دے کہ ہمیں حضور نے یہ نام دیا ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے سوائے اہل سنت والجماعت کے۔ باقی دنیا میں جتنے اہل گھومتے ہیں، اہل فلاں آل فلاں آل فلاں، سفید سے لے کر کالے، کالے سے لے کر پیلے، پیلے سے لے کر نیلے، سب کو لے لیں، کوئی ایک بندہ اپنے نبی کی زبان سے اپنا نام نہیں دکھا پائے گا۔ یہ صرف صداقت ہے اہل سنت والجماعت کی کہ ان کو ان کا نام ہمارے پاک پیغمبر نے دیا۔